جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جی بیٹا جی، تو تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر تلال جو ہیں اس آیت کو اوپر لے کے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ بیٹا اس کو تھوڑا سا اوپر کریں گے آپ تو پھر میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اس کا تعلق ہے اگلی آیت کے ساتھ۔ کہ دوسری طرف آیت نمبر بولیے گا بیٹا دوسری یہ طرف کرنا تھا نا یہ بیٹا، 29 دوسری طرف کریں، کرنا۔ 29 سامنے کر دیں یہ والی۔ بس ٹھیک ہوگی۔ جی بس جی بس بیٹا ایسے رہنے دیں اور پھر انشاءاللہ ہم آپ کو کہیں گے، تو پھر آپ ذہن میں رکھیں کہ اوپر جب کرتے ہیں تو پھر ایرو کون سا دبانا ہے اور نیچے کرنا ہے تو پھر کون سا دبانا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ جی اچھا جی، ہم نے کیا تھا پیچھے آیت نمبر 29، میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ لوط علیہ السلام کا ذکر یہاں کر رہے ہیں کہ لوط علیہ السلام جو تھے انہوں نے بھی اپنی قوم کی طرف اللہ کا پیغام بھیجا، لیکن وہ لواطت کرتے تھے کہ وہ عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، اور یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل اللہ کے ہاں تھا۔ تو اللہ نے کہا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کیا تم بے شک مردوں کے پاس آتے ہو اور تم اس راستے کو کاٹتے ہو۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں میں اس برائی کا، تأتون کا ترجمہ آتے ہو، ارتکاب کرتے ہو، جی جی کہ وہ سر عام جی اس بدکاری کو کرتے تھے۔ فما کان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، اور نہیں تھا اس کی قوم کا جواب مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ تو اللہ کے عذاب کو لے آ، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو اس بات کا یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب لے آئے گا، ایک۔ دوسری چیز کہ رسالت پر یقین نہیں تھا کہ جو کچھ نبی کہتا ہے اس کا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ جی تو وہ اللہ کے کرنے پر ساری باتیں بتاتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی تو عذاب اپنا لے آ اگر تو سچوں میں سے ہے۔ بہت بڑی ہمت ہے جو انسان یہ کہے۔ تو اب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگی۔ اب یہ اس جگہ پہ اختصار کے ساتھ یہ قصہ آیا ہے، ورنہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے اسباق کے اندر کہ وہ بیچارے کس حد تک مجبور تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس قوت ہوتی کاش، تو پھر میں اس بے عزتی سے بچتا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ میری بچیاں ہیں تم ان کے ساتھ نکاح کر لو، لیکن انہوں نے کہا کہ تو جانتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں۔ یہ دوسری جگہوں پر آیات کے ترجمے کا مطلب ہے۔ آپ ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے مدد مانگی۔ قولا ترجمہ کریں گے جی، قولا کا ترجمہ اس لوط علیہ السلام نے اس کہا۔ لوط علیہ لوط السلام علیہ نے کہا۔ السلام نے کہا، جی۔ اب ربی اصل میں ہوتا ہے ربی، جی ایسا ہے نا۔ جی جی تو جی یہاں ہے رب بن سرنی، وہ نصر وہ کا مطلب ہوتا ہے مدد،
تو انصرنی لفظ ہے یہ کہ اے میرے رب میری مدد کر علل قوم المفسدین. مفسدین چونکہ جمع ہے تو لہذا ہم قوم کا ترجمہ کرتے ہیں اس قوم کے لوگوں کے خلاف علا، اس قوم کے لوگوں پر. علا کا مطلب پر بھی ہوتا ہے، علا کا مطلب اس کا وزن بھی ہوتا ہے، اور علا کا مطلب کے خلاف بھی ہوتا ہے. اس قوم کے لوگوں کے خلاف جو فساد کرنے والے ہیں، یہ ترجمہ ہے اس کا. تو میرے ساتھ کریں گے جی. قولا، تو لوط علیہ السلام نے کہا، لوط علیہ السلام نے کہا، اس ضرور کہا کریں، اس لیے کہ لوط اس کے لکھا ہوا نہیں ہے، وہ ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں قولا کا پتہ چل جائے کہ کون کہنے والا ہے، لیکن اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اصل میں تو ترجمہ ہے قولا اس نے کہا، ایسا ہے. جی تو اس بریکٹ میں ہم کہتے ہیں اس لوط علیہ السلام نے کہا رب انصرنی. ترجمہ اے میرے رب اے میری میرے مدد رب کر. میری مدد فرما، تو میری مدد فرما. تو انصرنی، تو وہ الف درمیان میں سے بے کے ساتھ ملا تو رب انصرنی، اے میرے رب تو میری مدد کر علل قوم المفسدین. اس قوم کا قوم ترجمہ کے ہم کیا لوگوں کر کے رہے ہیں؟ قوم خلاف، کے لوگوں پر قوم جو کے لوگوں فساد کے کرنے خلاف. والے ہیں. اس قوم کے لوگوں کے خلاف ہی کہیں ڈاکٹر ذوالفقار صاحب، ٹھیک ہے جی. اس قوم کے لوگوں کے خلاف المفسد ایک ہوتا ہے اور اس کی جمع ہے مفسدین، جو فساد کرنے والے ہیں. والے ہیں. یہ آیت کل پچھلے سے رہ گئی تھی تو یہ آج ہم نے پڑھ لی. بیٹا اوپر کریں ذرا. طلال بیٹا اوپر کریں ذرا. اوپر کر دیں کافی. جی آپ ڈاکٹر صاحب اتنی دیر میں وہ کرتا ہے، آپ اس کا ترجمہ کر دیں. جی سر. قال رب انصرنی، اس لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تو میری مدد کر علی القوم المفسدین، اس قوم کے لوگوں کے خلاف جو فساد کرنے والے ہیں. بیٹا آپ وہ الٹ کر رہے ہیں نا، اوپر کرو. اور نہیں بیٹا آپ الٹ کر رہے ہیں، دوسرا ایرو دبائیں. ہاں جی کرتے جائیں. بس ٹھیک، چلو ٹھیک ہے. بس بس تھوڑا نیچے کر دیں، تھوڑا اور نیچے کریں. بس ادھر ہے. ٹھیک ہے. چلیں بیٹا اتنا ہی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ادھر خیر دے. یہ درمیان میں وقفہ جو لمبا ہو جاتا ہے نا تو اس سے پھر وہ تواتر مطلب نہیں آتا. اب اللہ تعالیٰ ہمیں اس رکوع کے اندر آگے جو ہے، اللہ کے ہاں تو رکوعات کوئی نہیں ہے، وہ جو قرآن مجید کو لگانے والے تھے نشانات، انہوں نے اعراب بھی لگائے اور یہ رکوع بھی مطلب کیے. اب لوط علیہ السلام کی بات ہو گئی، لیکن لوط علیہ السلام کے پاس آنے سے پہلے جو فرشتے تھے وہ حضرت آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، جی پیچھے ہم نے پڑھا ہوا ہے. جی سر. اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوپر والی دعا جو تھی قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو اس لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب تو میری مدد کر اس قوم کے لوگوں کے خلاف جو فساد کرنے والے ہیں. یہ اب دعا قبول ہونے میں کتنا وقت لگا وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ نے فرشتے بھیجے. اب کام کرنے تھے جو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ بھی کیا ہے. انہوں نے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو بھیجا، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام اس وقت بہت بوڑھے ہو گئے ہوئے تھے، تو ان کو بچے کی خوشخبری دی.
پہلی، اور پھر یہ انہیں بتایا، اور وہاں پھر آتا ہے کہ بھئی وہ جلدی جلدی اندر سے ایک بچڑا جو تھا وہ بھون کے وہ جلدی جلدی لے آئے، فرشتوں کے سامنے رکھا۔ اب فرشتے کچھ کھا نہیں رہے تھے، اب انہیں شک ہوا کہ بھئی یہ کیوں نہیں کھا رہے، تو انہوں نے پھر بتایا کہ بھئی ہم تو آپ لوگوں کو خوشخبری دینے آئے ہیں آپ کے بچے کے لیے، اور ہم جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس۔ اب انہیں پتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، تو یہ تو بہرحال عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے درمیان میں سفارش کہہ لیں یا کچھ نمائندگی بتائی کہ بھئی اگر رحم کو ہو سکتا ہے تو کرو، یہ اس آیت کے اندر آئے گا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، وَلَمَّا اور جب، جاءت آئے، جی، اور جب آ گئے، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے۔ اب وہ بھیجے ہوئے کون تھے؟ فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا، ایک خوشخبری کے ساتھ۔ اب انہوں نے خوشخبری دی بیٹے کی، اور ساتھ یہ بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں۔ تو قالو، ان فرشتوں نے کہا، انا، بے شک ہم، میم آ رہا ہے، مہلکو اس کی جمع ہے، ہم ہلاک کرنے والے ہیں، ہم ہلاک کرنے والے ہیں، اہلی رہنے والے، ہذل قریہ اس بستی کے، اس بستی کے رہنے والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں۔ اور وہ صدوم کی جو بستی تھی وہ ساتھ ہی تھی، جس طریقے سے جو اس پہ ابھی بحر مردار ڈیڈ سی ہے، اس جگہ پہ وہ بستی تھی، اور بتایا کہ کیوں ہلاک کرنے والے ہیں۔ ان، بے شک، اہلہا، ہا کی ضمیر قریہ کی طرف جا رہی ہے، اس بستی کے رہنے والے، کانو ظالمین، تو میں نے بتایا تھا کہ قانو اپنا اس کا کانٹیکسٹ کے مطابق ترجمہ کرنا ہے۔ اب چونکہ یہ ڈائریکٹ سپیچ ہے، ابراہیم علیہ السلام سے وہ بات کر رہے ہیں، تو اس کا ترجمہ تھے تو نہیں، وہ ڈائریکٹ کہیں گے کہ بے شک اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ آگے بھی پڑھتے ہیں ذرا۔ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ان فیہا لوطا، بے شک اس بستی میں لوط علیہ السلام ہیں۔ آپ تو بستی کو ہلاک کر دیں گے تو اس کے اندر تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ قالو، تو انہوں نے کہا، ان فرشتوں نے کہا، نانو، آگے لفظ آ رہا ہے اعلم، اعلم ہے یہاں، تو نانو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم۔ خوب جانتے ہیں۔ اب اعلم، یہ اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، زیادہ جاننے والے ہیں۔ عالموں کا ترجمہ کیا کریں گے؟ زیادہ ہم زیادہ جاننے والے ہیں، بمن فیہا، جو اس بستی میں ہیں، ہمیں پتہ ہے پہلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہوا ہے۔ تو ساتھ انہوں نے بتایا بھی کہ ہم ان کو ہلاک کر دیں، کہ وہ یہاں نہیں لکھا ہوا، تو ساتھ اب لا ننجینہ، ہاں، لوط علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا، لام پہلے ہے اور نون آخر میں ہے، تو یہ ہے تاکید در تاکید، نون کے معنی ہے ہم، پہلے والا، ہم یقیناً اسے وَآلَهُ اور اس کے اہل کو نجات دے دیں گے، دینے والے نہیں،
लनुनज्जियन्नहु व अहलहु, यकीनन हम उसे और उसके घर वालों को नजात दे देंगे, इल्लम रअतहु, स्वाए उसकी बीवी के, बीवी बीवी के कानत मिनल, हाँ जी, स्वाए उसकी औरत इमराह कहते हैं, तो यहाँ बीवी बनेगा उसकी बीवी के, कानत मिनल गाबिरीन, गाबिर कहते हैं पीछे रहने वाला, जिस जगह पे अजाब आना था, तो गाबिरीन पीछे रहने वालों में से है, या होगी। अगर आप अभी अजाब नहीं आया तो कानत का तर्जमा होगी भी हो सकता है। मैंने बताया था कि काना का तर्जमा है भी होता है, काना का तर्जमा था भी होता है, काना का तर्जमा गागेगी भी होता है। ये इसको कहते हैं फेल नाकस। ठीक है जी। जी अब जी मिल के साथ मेरे साथ पढ़ें। जी वलम्मा जाअत, तर्जमा, और जब और जब और जब आ गए, आए रुसुलुना, हमारे भेजे हुए फरिश्ते, हमारे हमारे भेजे भेजे हुए, हुए ब्रैकेट में फरिश्ते, कर लें फरिश्ते, तो तर्जमा बनेगा, डॉक्टर जुल्फकार साहब कहें इसका तर्जमा इतने का क्या बनेगा? और और जब हमारे भेजे हुए आ गए, जब हमारे भेजे हुए ब्रैकेट में फरिश्ते आ गए, इब्राहीम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अलैहिस्सलाम के पास, पास इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, कह लें बिल बुशरा, जी, खुशखबरी के साथ, खुशखबरी साहब के साथ। असल में रसूल ना है ना, भेजे हुए, तो बा जी सर, लेकर, असल में है जाअत बी, जाअत के साथ आ रहा है बा, लेकर। मैंने बताया था लेकर, आतैना बी, लेकर, और जा के साथ बा आ रहा है। अब इसके दरमियान में रसूलना और इब्राहिम आ गया है, तो जाअत बी का मतलब है लेकर आना। लेकर आना, तो तर्जमा बनेगा, और जब हमारे भेजे हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बुशरा, खुशखबरी लेकर आ गए, ये बनेगा तर्जमा। अब और कहें जी तर्जमा। जब हमारे भेजे हुए जब इब्राहिम हमारे अलैहिस्सलाम भेजे के हुए पास फरिश्ते खुशखबरी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेकर आ गए, खुशखबरी लेकर आ गए, कालू, जी, तर्जमा। उन तो फरिश्तों ने उन कहा, फरिश्तों ने कहा, तो उन फरिश्तों ने कहा, तो उन फरिश्तों ने कहा, इन्ना, बेशक हम बेशक हम, मुहलिकू, हलाक करने वाले हिलाक करने हलाक वाले करने हैं, वाले हैं, जी, हिलाक करने वाले हैं, जमा का सीगा है इन्ना की वजह से, जी, बेशक हम हिलाक करने वाले हैं, आहली हाजिहिल कारिया, इस जी, बस्ती के रहने वालों, इस बस्ती के रहने वालों को। तो तर्जमा बनेगा, उन्होंने कहा कि हम इस बस्ती के रहने वालों को हिलाक करने वाले हैं। जी, हलाक डॉक्टर करने जुल्फकार वाले, साहब आप इसका तर्जमा सिर्फ करेंगे, कालू इन्ना मुहलिकू आल अहल हाजिहिल कारिया। कालू इन्ना मुहलिकू अहली हाजिहिल कारिया। उन फरिश्तों ने कहा, बेशक हम उस बस्ती के रहने वालों को हलाक करने वाले हैं। जी, अब उसके अंदर भी इशारा बईद का आ जाता है, तो आप कहें इस बस्ती को। ठीक है जी। इस बस्ती को, ठीक है, हाँ, इस बस्ती के, जहां वो इस लूत हैं, उसका इस बस्ती को हिलाक करने वाले हैं। क्यों हिलाक करने वाले हैं? इन, तर्जमा, बेशक बेशक, अहलहा, उसके रहने उस वाले, बस्ती के हाँ, रहने बस्ती के उसके वाले रहने वाले, कानू ज़ालिमीन, जालिम जालिम हैं, हैं, जालिम लोग हैं या जुल्म करने वाले हैं। ठीक है, जहाँ जी, कौला, तर्जमा जी, उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम कहा, अलैहिस्सलाम उस ने कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा। ऊपर स्वाद लाम लिखा हुआ है, स्वाल का मतलब होता है मिलाना, कि अभी वो नहीं हुआ, इस आयत को अगली आयत के साथ मिला के पढ़ें तो फिर समझ आ जाएगी। कौला, तो इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, इन, बेशक बेशक बेशक
فیہا لوطا، اس میں لوط علیہ اس السلام میں اس لوط علیہ بستی السلام کی میں لوط علیہ لوط علیہ السلام السلام لوط علیہ السلام ہیں جی، لوط علیہ السلام ہیں. اب انہیں تو پہلے پتا تھا. قالو، تو ان فرشتوں نے کہا تو نے ان کہا فرشتوں نے کہا نحنو، ہم 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 نحنو جی، اعلم، ہم زیادہ جاننے والے ہیں ہم بہت زیادہ جاننے والے ہیں، بمن فیہا، جو جو اس کچھ اس بستی میں بستی میں ہے. ہے. جی جو اس بستی میں ہیں. ہاں جی، من ویسے اس کے لیے عمومی طور پر ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے جی، لیکن جہاں مفہوم جو ٹھیک ہے بتا رہا ہے بمن فیہا، جو اس بستی میں ہے، ہر ایک کو ہم جاننے والے ہیں، یہ ترجمہ ہے. لیکن ہمیں کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ جاننے والے ہیں جو اس بستی میں ہیں، تو ہمارا مفہوم پورا ہو جائے گا اور نزدیک بھی آ جائے گا جو کچھ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے جی، جی ٹھیک ہے سر. آگے جی. لا لا لننجین، ترجمہ یقیناً یقیناً نجات یقیناً نجات جی، دیں پہلے گے ہم کہنا ہے اسے. ہم یقیناً نجات دیں گے، ہو اسے اس سے جی، ہم اسے یقیناً اسے نجات دیں گے، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو اور اور اس کے والوں گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر سوائے اس سوائے کے بیوی کے. جی، مگر اس کی بیوی، مگر اس کی بیوی جو ہے، یہ الگ کرنا ہے تو اچھا بنے گا. مگر اس کی بیوی کانت من الغابرین بنتا ہے، بڑا خوبصورت ترجمہ، پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. ہوگی ہم نہیں کر رہے، اس کا ہوگی کا ترجمہ بنتا ہے، مگر اس کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. رہنے والوں إِلَّا امْرَأَتُهُ میں سے. كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ کا ترجمہ مگر اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں. مگر اس کی بیوی علم راتو، پیچھے ساتھ ملا لینا، علم راتو سے کر لینا سر جی. مگر اس کی بیوی پیچھے رہنے کانت والوں من میں سے ہے. الغابرین جی، تو دونوں طرف لگے گا کہ یقیناً ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دینے والے ہیں. إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، اگر پیچھے کرنا ہے سوائے اس کی بیوی کے، وہ بنے گا کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. ایسے کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. جی وہ پیچھے تو پھر آپ جی یہ ٹھیک سر. کریں یہ گے یقیناً ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دینے والے ہیں سوائے اس کی نجات بیوی کے. نجات إِلَّا دیں گھر گے. والوں کو امْرَأَتُهُ، نجات دینے نجات نجات جی دیں دے گے یا دیں گے، دے والے دینے والے نہیں دیں نہیں گے والے دیں نہیں گے. ہیں، دیں گے نجات دیں دیں گے گے جی، سوائے اس کی بیوی کے. اب بیوی کے. کہیں گے کانت من الغابرین، جو پیچھے وہ رہنے والوں پیچھے میں سے. رہنے والوں میں جو سے ہے. پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. ٹھیک ہے جی. پروفیسر صاحب آپ دیکھیے. جی. ولما جاءت رسولنا، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا، بشارت لے کر، قالو تو انہوں نے کہا، انا مہلکو، ہم یقیناً ہم ہلاک کرنے والے ہیں، اہل ہذہ القریہ، اس بستی کے رہنے والوں کو، انا اہلہا، بے شک اس بستی کے رہنے والے، کانو ظالمین، ظلم کرنے والے ہیں. قال تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ان فیہا لوطا، بے شک اس میں لوط علیہ السلام بھی ہیں. قالو تو ان فرشتوں نے کہا، نحن اعلم، ہم یقیناً بہتر جاننے والے ہیں، بمن فیہا، جو کوئی ان میں ہیں، لننجینہ، ہم یقیناً انہیں نجات دیں گے، واہلہ، اور ان کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی، کانت من الغابرین، جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. جی، تو سوائے اس کی بیوی کے کہہ لیتے ہیں اس کو، مگر اس کی بیوی، یہاں ممکن ہے جملہ مگر اس کی بیوی کو ہم نجات نہیں دیں گے، یہ بنتا ہے. تو ڈاکٹر پروفیسر صاحب شکریہ. آگے جزاک پڑھتے اللہ. ہیں جی. وقت تو کیا لگتا بیٹا اوپر کریں. جی، اب آ رہا ہے ولما جاء وَلَمَّا
वलम्मा अन जाअत रुसुलुना लूता, और वलम्मा का मतलब बनेगा और जब। ये मैं नए साथियों जब के लिए कर रहा हूँ, वरना हमारे पुराने साथी इसको बाकायदा कर रहे होते हैं। तो ये आपके लिए लफ्जी तर्जमा मैं कर रहा हूँ, आप इसको नोट करें। जी वाह, जी और लम्मा जब जब अन जाअत रुसुलुना लूतन। अब अन का तर्जमा अगर करेंगे तो होता है कि आ गए हमारे रसूल जी लूत अलैहिस्सलाम के पास, या हमारे भेजे हुए। तो तर्जमा हमारी जुबान में बनेगा, और जब हमारे भेजे हुए लूत अलैहिस्सलाम के पास जाअत आ गए। अब लफ्ज जो नया है वो ये ज़हन में रखना है, सी आ बिहिम। अब सी, सा और सू, सैया आपने पढ़ा हुआ है, क्यों जी जी? बुरा जी 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 हाँ, सैया बुराई होती है, जी ऐसा है। अब जी उससे बिल्कुल ऐसा। सी बुराई भी अगर आ जाएगा तो वो बुराई जो जिसकी तकलीफ इंसान को खुद भी हो, अंदर दिल के अंदर दिमाग के अंदर अगर वो बुराई असर करती है, उसको कहते हैं अरबी के अंदर सी आ बिहिम। तो लिहाजा इसका तर्जमा, ये दोनों ही अपना वो है, क्या कहेंगे, मुहावरे हैं। सी आ बिहिम का मतलब होता है वो उनके साथ, सी आ कहेंगे कि गमगीन हुए, जी गम का ताल्लुक अपने साथ है, उन्हें बुरा लगा। ये अभी इसका तर्जमा देखेंगे दोबारा भी, सी आ बिहिम, तो वो उनके साथ गमगीन हुए। व दुआ का बिहिम जरा, दुआ का पहले पड़ा हुआ है दय्यक कहते हैं तंग को, जी वह दुआ का और वो तंग हुआ बिहिम उन फरिश्तों के साथ। अब जरा इसको ज़हन में रखना है, ये पूरे का पूरा मुहावरा है। इसका मतलब ये है वह दुआ का बिहिम जरा, उनका दिल तंग हुआ। बिल्कुल ठीक। ये इसका मुहावरे के मानी है। लेकिन मैं ये जरा का तर्जमा आपको बता रहा हूँ। जरा किसको कहते हैं? दिल जरा पता है, मेरा ख्याल है आप साथी बताएंगे। जरा कहते हैं हाथ को। जरा किसको कहते हैं? हाथ 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 को हाथ को। अब हाथ के अंदर ताकत होती है, हाथ के अंदर क्या होती है? ताकत। ताकत 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 होती है। तो इसका असल तर्जमा यह है कि वह दुआ का बिहिम जरा, जरा उनके साथ उनके बाजू की ताकत तंग हो गई। यह है असल तर्जमा। और जगहों पर देखा था तो वो भी था कि अगर मेरे पास ताकत होती, जो दूसरी जगहों पर लफ्ज ताकत का इस्तेमाल हुआ है यहाँ, तो इसका तर्जमा जो ज्यादा लोगों ने किया है वो दुआ का बिहिम जरा, वो मुहावरे का तर्जमा किया है। और उनके बारे में दिल तंग हुआ, दिल के मानी इस्तेमाल किए हैं जरा। वैसे जरा के मानी मैंने क्या बताया है, क्या होते हैं? हाथ। हाथ हाथ ताकत हाथ, और हाथ ताकत के माने में आता है। तो ये भी तर्जमा कर सकते हैं। और उनके साथ उनकी ताकत, उन्होंने ताकत को कम होता हुआ महसूस किया। अब ये तो है लफ्ज़ी तर्जमा। तो हम वही तर्जमा करते हैं जो आप सारे तराजम में लिखा हुआ है कि उनका दिल तंग हुआ। होगी बात जी? जी जी इसकी तशरीह आपको पता चल गया ठीक है जरा। सर। मुहावरे के तौर पर उनका दिल तंग हुआ, ठीक हो गया। जी वकालू, और उन्होंने कहा, ठीक है। उन फरिश्तों ने कहा, उनको तो पता था अल्लाह ने ये ताकत दी हुई थी। उन्होंने कहा ला तखफ वला तहजन, तू खौफ मत कर और गम भी मत कर। इन्ना मुनज्जू का, जैसे मुहलिकू था, अब जी यहाँ है मुनज्जू का, हम तुझे हम तुझे जानते हैं। व आहला का और तेरे अहले खाना को, मीम की वजह से तर्जुमा क्या होगा?
نجات دیں گے، نجات دینے والے ہیں نجات کہ بے شک دینے ہم والے ہیں تجھے اور تیرے گھر والوں کو نجات دینے والے ہیں، الا امرأتک، سوائے تیری بیوی کے، سوائے تیری بیوی بیوی کے، کانت من الغابرین۔ اب یہاں درمیان میں تو یا زا یا قاف نہیں آیا، یہاں آرام سے ترجمہ کریں کہ جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ بالکل اب مل صحیح۔ کے کرتے ہیں جی، ولما، اور اور جب جب اور جب، انجاءت رسولنا، آ گئے ہمارے آ گئے اور جب ہمارے بھیجے ہوئے آگے ہمارے بھیجے ہوئے لوط لوط علیہ علیہ السلام کے پاس لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے، اب سیئا بہم، ان کے ساتھ اس نے برا محسوس کیا، ان کے ساتھ برا محسوس کیا، محسوس کیا۔ اب اسی کا ترجمہ جو ہوا ہے، جو زیادہ نے کیا، وہ رنجیدہ ہوئے، یعنی کہ انہیں دیکھ کر وہ رنجیدہ ہوئے۔ یہ کرنا زیادہ ترجمہ خوبصورت، یا وہ برا ان کے محسوس کیا ساتھ کرنا ہے؟ وہ ان یہ کے زیادہ ساتھ خوبصورت رنجیت غمگین ہوئے، جی دیکھیں، میں بتا رہا ہوں، ایک تو ہے غمگین ہوئے، ایک جو ہے رنجیدہ ہوئے، اس کا تعلق بھی اپنے ساتھ ہوتا ہے۔ سیئا، برا محسوس کیا، بہم، ان رسولوں کو، ان بھیجے ہوئوں کو دیکھ کر، ٹھیک ہے۔ کون سا کرنا ہے ذرا بتائیے، میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا، زیادہ مناسب آپ کو کیا لگ رہا ہے ڈاکٹر ذوالفقار صاحب؟ یہ رنجیدہ کا لفظ زیادہ بہتر لگ رہا ہے سر جی، ان کے ساتھ پروفیسر رنجیدہ ہوئے۔ زیادہ بہتر ہے یہ والا۔ جی چلو جی، ان کے ساتھ یعنی کہ ان فرشتوں کے ساتھ کو دیکھ کر وہ کر لیں، رنجیدہ ہوئے۔ رنجیدہ ہوئے۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اب ترجمہ کریں۔ اور ان کے ساتھ اور اس ان کا کا دل دل تنگ تنگ ہوا، ہوا، ہاں، اور ان کے ساتھ ان کا دل تنگ ہوا۔ وہ فرشتے تھے، خوبصورت بھی تھے، اور اپنے جو وحشی تھے قوم، ان کا بھی پتا تھا کہ انہوں نے اب کرنا کیا ہے، تو سارے حالات کا دیکھ کے انہوں نے رنجیدہ ہوئے ان فرشتوں کو دیکھ کر، اور ان کا دل تنگ ہوا انہیں دیکھ کر۔ وقالو، اور اور ان فرشتوں نے کہا، ہاں اب یہ ہے کہ ان فرشتوں نے کہا، لا تخف، مت تو خوف غم کر، نہ کر، تو اے لوط علیہ نہ ڈر۔ السلام، تو خوف مت کھا، تو مت ڈر، تو لا تخف، تو مت ڈر، ترجمہ کریں جی۔ ان فرشتوں نے کہا اور تو مت فرشتوں ڈر، نے کہا تو تو مت مت ڈر ڈر، ولا تحزن، اور نہ غمگین ہو۔ اور غم اور نہ تو کر۔ غمگین نہ ہو، حزن سے نکلا ہے، حزن غم کو کہتے ہیں، اور تو غمگین نہ ہو، انا، بے بے شک شک ہم بے بے شک شک ہم، منجو کا و اہلا کا، ہم تجھے تجھے اور تیرے تجھے گھر اور والوں کو تیرے گھر نجات والوں دینے کو والے نجات ہیں۔ دینے اور والے ہیں۔ ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو نجات دینے والے ہیں، علم رعاتا کا، سوائے سوائے تیری تیری بیوی کے۔ بیوی کے، سوائے تیری بیوی کے، کانت من الغابرین، جی جو پیچھے رہ وہ جانے پیچھے والوں میں رہنے سے ہے۔ والوں میں سے جو ہے۔ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ جی ڈاکٹر داؤد بھائی آپ کریں ذرا۔ جی سر۔ ولما جاءت انجا، ولما ان جاءت رسولنا لوطا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آگے، سی بہم، تو وہ ان کے ساتھ رنجیدہ ہو گیا، وضاق بہم ذرعا، اور وہ ان کے ساتھ اس کا دل، اس لوط علیہ السلام کا دل تنگ ہوا، وقالوا لا تخف ولا تحزن، اور ان فرشتوں نے کہا تو مت ڈر اور نہ ہی غمگین ہو، انا منجوک و اہلک، بے شک ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو نجات دینے والے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ الا انا لمبا امرأتک۔ کر لیں، وہ انا جو ہے نا وہ بے شک جی کے معنی میں آتا ہے۔ جی
इन्ना मुनज्जूका व अहलका, बेशक हम तुझे और तेरे घर वालों को निजात देने वाले हैं, इल्लम रअता का, सिवाय तेरी बीवी के, कानत मिनल गाबिरीन, वो पीछे रहने वालों में से है। जी, जो पीछे रह जाने वालों में से है। एक आयत पढ़ी जा सकती है, अगर बेटा आराम से इसको ऊपर कर देता है तो एक आयत और पढ़ लेते हैं। जी, आगे जनाब है, उन्हीं की बात आ रही है। जी इन्ना तर्जमा जरा साथ साथ ही कर लेते हैं। इन्ना का तर्जमा करें। बेशक हम बेशक हम बेशक हम, वही अल्फाज इन्ना मुनज्जू का था ना, जी जी मुनज्जू का। अब यह है मुनजिलूना, मीमी नाज़िल यहाँ भी करने आ वाला। रही है। मुनजिल नाजल करने वाला, और मुनजिलून जमा है उसकी। बेशक हम नाज़िल करने वाले वाले नाज़िल हैं। करने तर्जमा वाले करें, हैं। इन्ना मुनजिलून, बेशक हम बेशक हम नाज़िल करने वाले हैं। बेशक हम नाजल करने वाले हैं अला आहली हाज़िहिल क़ारियती, इस इस बस्ती के बस्ती रहने के वाले रहने वालों पर, रहने वालों पर। अब क्या नाजल करने वाले हैं? रिजजन के दो मानी हैं। एक रिजजन गंदगी को भी कहते हैं और रिजजन अजाब को भी कहते हैं। तो यहाँ अजाब आएगा, मिनस समाई, आसमान से। आसमान से अजाब, आसमान से अजाब। से अजाब। तो तर्जमा बनेगा कि बेशक हम इस बस्ती के रहने वालों पर रिजजम आसमान मिनस से समाई, आसमान से अजाब अजाब नाज़िल नाज़िल करने करने वाले। वाले हैं। अजाब नाज़िल करने वाले। बिमा कानू यफसुकून, बिमा का तर्जमा क्या होगा? इस वजह से। इस वजह से, इस वजह से कानू यफसुकून, इस वजह वो से कि वो फासिक। जो जो वो नाफरमानी करते नाफरमानी रहे, करते, फरमा जी नाफरमानी करते थे, कर लें, इस वजह से कि वो नाफरमानी करते थे। और फिस्क मैंने नाफरमानी बताया करते था थे। कि वो नाफरमानी होता है कि जिसका पता हो कि इसका अंजाम क्या है और ये गलत है, और उसको करना, उस नाफरमानी को ये है यफसुकून कहते हैं। तो मैं दोबारा जरा करते हैं जी, दोबारा नहीं करते हैं, पूरा शुरू से मैं कहूँगा अपने डॉक्टर जुल्फकार साहब से कि वो जरा यफसुकून तक कर दे। बेटा पीछे करें जरा, यहाँ से शुरू किया था। जी बस ठीक है। यहाँ से कौल वाला रब्बी सुन, जी, जी वक्त कम है आपके पास जी। कौल रब्बिन सुरनी, उस लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब तू मेरी मदद फरमा, अलल कौमिल मुफसिदीन, उस कौम के लोगों के खिलाफ जो फसाद करने वाले हैं। वलम्मा जाअत रुसुलुना इब्राहीमा बिल बुशरा, और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेकर आ गए, औलू, उन फरिश्तों ने कहा, इन्ना मुहलिकू अहली हाजिहिल करिया, बेशक हम इस बस्ती के रहने वालों को हलाक करने वाले हैं। इन्ना अहलहा कानू ज़ालिमीन, बेशक इस बस्ती के रहने वाले जालिम हैं। ऊपर कौला, बेटा करें। उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्ना फीहा लूता, बेशक उस बस्ती में लूत अलैहिस्सलाम भी हैं। कौलू, उन फरिश्तों ने कहा, नहनु आलमु, हम ज्यादा जानने वाले हैं, बिमन फीहा, जो इस बस्ती में हैं, लनुनज्जियन्नहु व अहलहु, हम यकीनन उसे और उसके घर वालों को नजात देंगे, इल्लम्राअतु, सिवाय उसकी बीवी के, कानत मिनल लम्राता, गाबिरीन, इल्लम्राअतहु, अच्छा ठीक है जी, इल्लम्राअतह, सिवाय उसकी बीवी के, कानत मिनल गाबिरीन, वो पीछे रहने वालों में से है। वलम्मा अनजाअत रुसुलुना लूतन, और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास आ गए, सीआ बिहिम वज़ाक़ा बिहिम ज़रअन,